السلام علیکم پیارے بچوں، اپنی اردو الف کی کتاب کا صفحہ نمبر 45 کھول لیں، یعنی پیج نمبر 45 کھول لیں۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے کسان کی دنائی۔ پیارے بچوں، دنائی کا معنی ہوتا ہے عقل مندی، یعنی کسان کی عقل مندی۔ اس سبق کو نصاب میں شامل کرنے کا مقصد دیکھا جائے تو اوپر دیکھیں باکس میں دیے گئے تدریسی مقاصد۔ لوگ کہانی سے واقف ہو سکیں۔ پہلا ہے لوگ کہانی سے واقف ہو سکیں۔ پیارے بچوں، لوگ کہانی ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہو۔ یہ جو لوگ کہانی ہے کسی مخصوص سلسلے کے مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی رویوں کی عکاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہانی صدیوں سے مخصوص تہذیب کے اندر محو سفر رہتی ہے۔ یہ سینہ بسینہ چلتی ہوئی جب جدید دور میں داخل ہوتی ہے تو اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا ہے کہانی اور دیگر اسباق، یعنی مضامین، مکالمے، ڈرامے وغیرہ میں فرق جان سکے۔ یعنی یہ جو لوگ کہانی ہے اس کو پڑھ کے جو ہے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ مضامین، مکالمے اور ڈرامے میں جو ہے وہ فرق کر سکیں گے۔ اس سے اگلا ہے لوگ کہانی سے اخلاقی نتیجہ اخذ کر سکیں۔ یعنی یہ ساری کہانی پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کا اخلاقی جو سبق ہے وہ نکال سکیں گے، یعنی اخلاقی نتیجہ جو ہے وہ آپ نکال لیں گے، یعنی سیکھ جائیں گے کہ آپ وہ اخلاقی سبق کس طرح جو ہے وہ نکالنا ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے انسانی زندگی میں عقل کی اہمیت اور قدر و قیمت سے آگاہ ہو سکیں۔ یعنی یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد، سبق پڑھنے کے بعد جو ہے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ عقل کی اہمیت اور قدر و قیمت سے جو ہے وہ آگاہ ہو جائیں، یعنی عقل جو ہے انسانی زندگی میں جو ہے وہ کس قدر اہمیت رکھتی ہے اور اس کی کتنی قدر و منزلت ہے وہ آپ یہ جان سکیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے خاص الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے رعایا۔ پیارے بچوں، رعایا کا معنی ہوتا ہے عوام۔ رعایا معنی عوام۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے زیرک۔ زیرک کا معنی ہوتا ہے معاملہ فہم۔ زیرک معنی معاملہ فہم۔ اگلا لفظ ہے مہلت۔ مہلت کا معنی ہوتا ہے وقت۔ مہلت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وقت۔ زبان دینا، وعدہ کرنا۔ زبان دینا کا کیا معنی ہے؟ وعدہ کرنا۔ حرف بحرف، بالکل ویسا ہی جیسا کہ ہو۔ حرف بحرف یعنی جیسی بات میں نے آپ کو بتائی ہے آپ ویسی کی ویسی جو ہے وہ آگے کسی کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آگ بگولا ہونا، سخت غصے میں آنا۔ آگ بگولا کا کیا معنی ہے؟ سخت غصے میں آنا۔ اس کے بعد ہے خاکسار۔ خاکسار کا معنی ہے عاجز۔ خاکسار کا معنی ہے عاجز۔ آشش کرنا، تعریف کرنا، یعنی آشش کرنا کے کیا معنی ہے؟ واہ واہ کرنا، یعنی تعریف کرنا۔ پیادہ، سپاہی۔ پیادہ کہتے ہیں سپاہی کو۔ پیادہ کا معنی کیا ہے؟ سپاہی۔ اس کے بعد ہے غضبناک۔ غضبناک کا معنی ہے شدید غصے والی۔ غضبناک کا کیا معنی ہے؟ شدید غصے والی۔ پیارے بچوں، یہ تو تھے خاص الفاظ۔ آئیے اپنے سبق کے تحت لفظ کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل مہربان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا یعنی عوام کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا اور عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ دریافت کا معنی ہوتا ہے پوچھنا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو کا معنی ہوتا ہے آمنے سامنے دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ پیارے بچوں، یہ جو لوک کہانی ہم پڑھنے لگے یہ ہندوستان سے ریلیٹڈ ہے، یعنی برصغیر سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی جب پاکستان اور ہندوستان الگ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس دور کی جو ہے وہ لوک کہانی ہے جب مسلمان جو ہے وہ برصغیر پر حکومت کرتے تھے۔ اچھا، آگے ہے بادشاہ نے کسان سے پوچھا تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجیے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا تم اس 1 روپیے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا عالیجا یعنی بڑی ادب سے
عالیہ یعنی مالک کو بڑے ادب سے، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، سمجھ یعنی عقل میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور 4 آنے کھانے کا مطلب ہے یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے یعنی پرورش کرنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے، اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں، جب کہ میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال یعنی خیال رکھنا، دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر مشورہ دینے والے اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش رہے۔ بادشاہ کا وزیر بہت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا، زیرک یعنی ذہین تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت لی۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی۔ وزیر نے جٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بحرف بتا دی۔ آگے آ جائیں پیج نمبر 46 سے 47 پہ، یعنی 47 پہ آ جائیں۔ بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے۔ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی حضور میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا عالی جاں میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت۔ اس خاکسار نے اپنے عالی قدر
بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے بعد اس ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی۔ کسان نے ادب سے جواب دیا، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھیں۔ ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ ہے۔ میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر آشش کر اٹھے۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ پیارے بچوں، یہ تو تھی اس لفظ کی ریڈنگ۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، مشق کریں گے۔ اللہ